تیرا کرم مجھے اچھا لگا، مگر وہ جو ایک نعمت تھی اس کی لذت نہیں آئی۔ اللہ پوچھیں گے وہ کون سی لذت ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ کہ میں وہ لذت کہ جب میں تیری بارگاہ میں شہید ہونے کے وقت پہنچا اور جب دشمن نے میرے جسم کو کاٹا، اس لمحے جب میری آنکھیں تیرے جلووں میں گم ہو گئی، وہ لذت تیری جنت میں نہیں آئی۔ اب اس کا اختیار بڑھے گا، جہاں اللہ نے انہیں دنیا میں نوازا ہوگا جنت میں بھی نوازیں گے، تو مومن کا اختیار بڑھتا جائے گا۔ اب صاحب ایمان اگر والد ہیں، اگر بلند درجے پر ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کی آیات میں قرآن کہتا ہے کہ بلند درجے پر صاحب ایمان اگر والدین ہیں تو والدین طبعاً ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے بے چین رہتے، اولاد ذرا کم بے چین رہتی ہے، والدین ذرا زیادہ بے چین ہوتے ہیں۔ وہ جنت میں بھی بلند درجے پر ہوں گے، اولاد کو کم درجے والا پائیں گے تو بے چین رہیں گے اور چاہیں گے کہ اولاد اوپر آ جائے، ہمارے پاس آ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کا ایمان کمزور بھی ہے، اعمال کمزور بھی ہیں، مگر صاحب ایمان ہے، تو اللہ اولاد کو اٹھا کے بلند درجے پر لے آئے۔ اختیار بڑھ گیا ہے، طاقت بڑھ گئی ہے، والدین کی بھی طاقت بڑھ گئی، ایمان والوں کی بھی طاقت بڑھ گئی، ان کی طاقت بڑھ گئی۔ اب یہاں پہ دنیا میں انسان ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ بنا سکے، مگر ایمان صاحب ایمان قبر میں جائے گا تو پیغمبر کریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اب دیکھیں اختیار اس کا بڑھ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت ایمان والوں کی وہاں تک ہوگی جہاں تک حد نظر تک اس کی نظر جائے گی۔ اب صاحب ایمان کا اختیار بڑھ رہا ہے، کچھ دیر کے لیے مرضی مولا پہ چھوڑ دینا خود کو آپ کو صاحب اختیار بنا دیتا ہے، قوت والا بنا دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے قرآن مجید کیوں کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ زندگی میں اختیار ہوتا ہے اور موت بے اختیاری کا نام ہے۔ اللہ نے بتایا جو کچھ دیر کے لیے میرے نام پہ بے اختیار ہو جاتے ہیں وہ فی الواقع صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ بھئی جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے وہی صاحب اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، میں تھوڑی سی عقیدے کی بات بھی واضح کرتا چلوں، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ مرضی مولا پہ راضی رہنے والے ہیں، اللہ کی رضا پہ سب سے زیادہ راضی رہنے والے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا سب سے زیادہ با اختیار بھی پیغمبر کریم۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے اختیار کو جتنا خدا کی جانب ڈالتے جائیں گے اتنے با اختیار ہوتے جائیں گے، اور جتنا آپ اپنے اختیار کا استعمال کرتے جائیں گے اتنا بے اختیار ہوتے جائیں گے۔ اب فرعون بہت طاقتور تھا، حامان بہت طاقتور تھا، شداد بہت طاقتور تھا، نمرود بہت طاقتور تھا، مگر اس نے اپنے اختیار کو اپنا سمجھا، بے اختیار مرا۔ ان میں سے ہر شخص بے اختیار ہو کے مرا، اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے فیصلہ آئے گا ویسے ویسے یہ بے اختیار ہوتے جائیں گے، اور صاحبان ایمان جیسے جیسے فیصلہ آئے گا ویسے ویسے زیادہ اختیار ان کا بڑھتا جائے گا۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب یہ فرمایا
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے جب یہ فرمایا، یہ لفظ بہت اہم ہے، حدیث پاک کے ہیں کہ آپ بھی سنتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فی الواقع اس میں ایک اشارہ اس بات کا بھی ہے کہ جس طرح میں خدا کی رضا کے مطابق جیا ہوں اور میں نے اپنی اولاد میں سے 6 اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، 3 بیٹوں کو اور 3 بیٹیوں کو جس طرح میں نے دیکھا ہے اور میں خدا کی رضا پہ راضی رہا ہوں، اسی طرح میرا حسین بھی خدا کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ جتنے افراد کو دیکھیں وہ خدا کی بارگاہ میں، بعض لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید بے اختیار ہو گئے۔ یہ جو بات ہے کہ بے اختیار ہونا، اور اس حوالے سے کہنا کہ جو اب یہ جملہ ہم سنتے ہیں بسا اوقات، کیا کہ بھی دیکھو وہ اگر اپنی اولاد کو نہ بچا سکے تو پھر کسے بچائیں گے۔ یہ جملہ میں نے اپنے بچپن میں بہت سے افراد کے منہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اولاد کو نہ بچا سکے تو پھر کسے بچائیں گے۔ حضرت امام حسین جب اپنی اولاد کو نہ بچا سکے تو پھر کسے بچائیں گے؟ بات یہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اس اینگل سے نہیں دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیے جو ایمان کا اینگل ہے اور قرآن کا اینگل ہے، قرآن کا رخ ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے۔ انبیاء جب خدا کو پکارتے ہیں، خدا کی ذات کے حوالے سے ندا دیتے ہیں، وہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں عالم انسانیت کو کہ اتنی صلاحیت